برائے تاجیل امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، اور سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے. اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے. تخلیق کی ترکیب میں ہے 4 عناصر. اللہ نے کیسے خلق کیا ایک انسان کو؟ آگ، ہوا، مٹی اور پانی. تخلیق کی ترکیب میں ہے 4 عناصر، اور سب ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر، اور خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر. نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور صد شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں محمد آل محمد کی ولایت کو پیدا کیا. اور صد شکر ہے کہ اس پرآشوب دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ایک ماحول چل رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے خوفزدہ ہے. پروردگار عالم کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک سانس پھر عطا کی کہ آپ سب اس مجلس امام حسین فرشدہ امام حسینی میں شرکت کر رہے ہیں. وہ پروردگار عالم اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے کہ اپنی نعمات کا نزول اپنے گناہگار بندوں پر بھی کرتا ہے، اور اپنے نام لیوا بندوں پر بھی کرتے ہیں، نیک بندوں پر بھی اس کے انعامات کی نزول ہو رہا ہے، نعمات کا نزول ہو رہا ہے، اور اپنے گناہگار بندوں پر بھی اس کا نعمات کا نزول ہو رہا ہے. وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے وہ پروردگار عالم. اور اس کے بعد تمام درود و سلام محمد والے محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. صلی علی محمد وعجل فرجہم. وہی پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ارشاد فرما رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اسے چاہیے کہ وہ فقط رسول کی اطاعت کرے. اطاعت کیسی کرنی ہے ہمیں؟ اگر رسول کہہ دیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا ہے، اور اگر رسول کہہ دیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا ہے. رسول جس کام کے لیے منع کر دیں اس کام سے ہمیں دور ہو جانا ہے، اور رسول جس کام کی کرنے کا حکم دیں اس کام کو ہمیں بجا لانا ہے. اور اگر رسول جس سے محبت کرنے کا حکم دیں ہمیں بھی اس سے محبت کرنی ہے، اور رسول جس سے دشمنی کا حکم دیں ہمیں بھی اس سے دشمنی کرنی ہے. اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اور آپ سب جانتے ہیں رسول کون؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جس کے لیے پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، یعنی وہ اس منزل پر ہے کہ میرا رسول کچھ نہیں کہتا جب تک میں اس کو کوئی حکم نہ دے دوں. اور اگر رسول یہ کہہ دے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اولاد کا ماں باپ سے ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد دنیا میں ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں آتی ہے، لیکن ماں باپ کا اولاد کی وجہ سے ہونا
سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آگے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ رسول سے محبت کی اس نے پروردگار عالم سے محبت کی، اور جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے پروردگار عالم سے دشمنی کی۔ کون حسین؟ ہر سال ایام اعزاں میں حسین ابن علی کا پیغام پرچار کرتے ہیں نا، ہم بتاتے ہیں دنیا والوں کو حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کربلا کا معرکہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا۔ امام حسین کربلا میں اپنے اہل و عیال کو ایسے ہی نہیں لے کر آئے تھے۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے ہی اسی لیے تھے، دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ لوگ حق اور باطل کو ملا رہے تھے، حلال و حرام کو مکس کر رہے تھے۔ حسین نے میدان کربلا میں اپنے اہل و عیال، جوان بیٹے کو، جوان بھائیوں کو اور 6 ماہ کے بچے کو شہید کر کے بتایا کہ حق یہ نہیں ہے جو دنیا بتا رہی ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حسین نے سمجھایا۔ حسین کون؟ اگر فقط میں حسین کی ذات کو لوں کہ جس کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے والد کے لیے، مولا کائنات کے لیے ارشاد فرما رہے ہوں، کیا ارشاد فرمایا ہوں کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر دنیا والے علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو پروردگار عالم نار جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ یعنی کون؟ امام حسین، کہ جس کے باپ کے لیے، جس کے والد کے لیے رسول ارشاد فرما رہے ہوں کہ اگر علی کی محبت میں دنیا جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو بناتا ہی نہیں۔ اور پھر ارشاد فرما رہے ہوں اپنی ان کی والدہ کے لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، فاطمہ بذت منی صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ کیا فرما رہے ہیں جناب حسین کی والدہ کے لیے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، کہ اس کے لیے رسول کہہ رہے ہوں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کیا ہے؟ تمام دنیا والوں کی عورتوں کے لیے سردار ہے، اور جس کے لیے کہہ رہے ہوں فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور امام حسین کے بھائی امام حسن کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسن قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور صلح کی، اور پھر اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام، کائنات جانتی ہے ان کے فضائل۔ کیا فضائل ہے مولا کائنات کے؟ اگر میں بیان کرنا چاہوں کہ ایک مرتبہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایمن نے چاہا کہ جب میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کے لیے جاؤں، کہتے ہیں کہ گھر میں گئیں، دق الباب کیا لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ کہتے ہیں دروازے میں ایک جھری بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی شگاف تھا۔ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے اس شگاف کے ذریعے اندر جھانکا کہ آیا فاطمہ اندر موجود ہیں بھی یا نہیں، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میں حیران اور پریشان ہو گئی، اور اتنی پریشان ہوئی کہ میں گھبراہٹ کے مارے رسول اللہ کے پاس آئی۔ رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آج فاطمہ کے گھر پہ گئی تھی، دق الباب کیا، فاطمہ نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا یا رسول اللہ، جب فاطمہ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے چھوٹے سے سوراخ سے دروازے کے اندر جھانکا تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ رسول اللہ مسکرانے لگے، جانتے تھے نا اللہ کے حبیب تھے۔ کہا ایمن کیا دیکھ لیا؟ کہا یا رسول اللہ، آج ایسا منظر دیکھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ نیند میں تھی، سو رہی تھیں، لیکن فاطمہ کی تسبیح کے دانے خود بخود گر رہے تھے۔ میں نے دیکھا یا رسول اللہ، جھولے میں امام حسین لیٹے ہوئے تھے، لیکن جھولے کی رسی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن جھولا خود بخود جھول رہا تھا۔ اور یا رسول اللہ، میں نے دیکھا فاطمہ کے آگے چکی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ چکی فاطمہ نہیں چلا رہی تھی، لیکن وہ چکی خود بخود چل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے یا رسول اللہ میں حیران ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایمن کو مسکرا کر دیکھا، کہا ایمن جانتی ہو نا فاطمہ اللہ کی کنیز ہے، فاطمہ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو عبادت پروردگار عالم کے بغیر ہو، لیکن چونکہ فاطمہ کئی راتوں کی جاگی ہوئی تھی، کس لیے؟ عبادت پروردگار عالم میں خدا کو گوارا نہیں تھا، اس لیے پروردگار عالم نے فاطمہ پر نیند کو غالب کیا۔ جب فاطمہ پر نیند کو غالب کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، میری ایک کنیز خاص الخاص جو ہر دن میری عبادت، ہر رات میری عبادت کرتی ہے، میری عبادت میں رات بھر جاگتی ہے، میری عبادت میں دن بھر گزارتی ہے، بس تمہیں حکم ہے کہ تم فاطمہ کے در پر جاؤ، فاطمہ کی چکی چلتی رہے، فاطمہ کی تسبیح کے دانے گرتے رہیں، اور یہ حسین کا ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے، یہ رونے لگے اور فاطمہ کی نیند میں خلل آ جائے، بس تم حسین کے جھولے کو جھلاتے رہنا۔ ایک مرتبہ ایمن نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، جو فرشتے آئے تھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں، جو جھولا جھلا رہے تھے، جو چکی چلا رہے تھے، جو تسبیح کے دانے گرا رہے تھے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ ان کے نام بتائیں گے؟
کہا اے ام ایمن جو فاطمہ کے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے وہ جبرائیل امین سے، اے ام ایمن تم جانتے ہو جو فاطمہ کے جھولے کو جھلا رہے تھے وہ اسرافیل تھے، اور اے ام ایمن تم جانتی ہو جو چکی کو چلا رہے تھے وہ میکائیل تھے، کیونکہ پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ تسبیح کے دانے اسی طرح گراتے رہو تاکہ فاطمہ کی عبادت میں خلل نہ آئے اور اس کا ثواب فاطمہ کو ملتا رہے۔ یہ جو ہے گھرانہ نبوت ہے، گھرانہ رسالت ہے کہ جن کی فضیلتیں اگر بیان کرنا چاہے انسان تو ختم نہیں ہوتی۔ اور امام حسین کی فضیلت کے لیے کیا بیان کروں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، جنازے میں جا رہے تھے تو میں حسین کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک راہ پر بیٹھ گئے تو میں بھی مولا حسین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے رومال نکالا، رومال نکالنے کے بعد میں نے امام حسین کی جوتیوں کو اپنے رومال مبارک سے صاف کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ابو ہریرہ کو منع کیا، ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو، میری جوتیوں کی خاک کو کیوں صاف کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مولا امام حسین اگر یہ دنیا والے آپ کی فضیلت کو پہچان لیتے تو یقین مانیے یہ جان جاتے آپ کو اپنے کندھوں پر لے کر چلتے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امام حسین کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ گلیوں میں، مدینے کی گلی کوچوں میں اس طرح امام حسن کو بٹھا کر جا رہے تھے تو کسی نے بولا کہ کیسے سوار ہیں، تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے پلٹ کر کہا سوار تو دیکھ لیا، سواری بھی دیکھو کیسی سواری ہے۔ اور آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس، کون نہیں جانتا، بہترین راوی، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس امام حسین کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا انہوں نے، تو لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ تم تو عمر میں بھی بڑے ہو اور رشتے میں بھی حسین سے بڑے ہو، تم نے یہ کیا کہ حسین کو رکاب پر سوار کرا دیا؟ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم اگر امام حسین کی فضیلت کو جانتے تو تم امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کیے پھرتے۔ وہی امام حسین کے جس کے لیے جگہ جگہ میرا رسول ارشاد فرما رہا تھا کہ جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک آخری روایت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین دھوپ میں کھیل رہے تھے اور مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ تشریف لائے اور دیکھا دھوپ کی تمازت سے دونوں بچوں کے چہرے سرخ ہو گئے ہیں، گرمی کی شدت، جیسے ابھی آپ اور آپ بیٹھے ہیں نا، لیکن کس کی محبت میں؟ مولا امام حسین کی محبت میں بیٹھے نا اس گرمی میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا علی تم دیکھتے نہیں کتنی دھوپ ہو رہی ہے، کتنی گرمی ہے، میں برداشت نہیں کروں گا کہ اس گرمی میں حسن اور حسین باہر دھوپ میں کھیلیں، تم دیکھتے نہیں کہ دھوپ کی وجہ سے، دھوپ کی تمازت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گی یا رسول اللہ آپ نے اس وقت مولا کائنات سے یہ کہہ دیا کہ علی دھوپ کی گرمی حسین کو برداشت نہیں ہے، حسن کو برداشت نہیں ہے، اس گرمی میں حسن و حسین کو گھر لے جاؤ، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس دھوپ کی گرمی میں یہ دونوں میرے بچے، میرے نواسے، میرے بیٹے کھیلیں۔ لیکن کرب و بلا کے میدان میں ہم اور آپ سنتے ہیں نا، روایت میں ملتا ہے، مقاتل میں پڑھتے ہیں نا، علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا نا تو مولا امام حسین کا لاشا 3 دن تک کرب و بلا کی ریت پر، گرم ریت پر، تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا۔ ہر آنے والا آتا تھا اور اپنے وارثین کے لاشیں اٹھا کر لے جاتا تھا، اور اگر پڑا رہتا تھا ریت پر لاشا تو رسول کے نواسے امام حسین کا۔ شہادت امام حسین بیان نہیں کروں گی، رخصت امام حسین بیان کرنا ہی قیامت ہے۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر مولا حسین کے پاس آئے نا، آپ جانتے ہیں اکبر کڑیل جوان 18 سالہ بیٹا، کسی ماں باپ کا بیٹا اگر 18 سال کا ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں ماں نظر بھر کر نہیں دیکھتی بیٹے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اپنی نظر لگ جائے میرے بیٹے کو۔ 18 سال کڑیل جوان ہے، باپ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیجیے، اور وہ حسین جو صبح سے جانتے تھے کہ جو گیا ہے رن میں واپس نہیں آیا، لیکن اپنے بیٹے کو کہتے ہیں رن میں جانے سے منع نہیں کیا، جانے کی اجازت دی، اور تاریخی جملے تھے کاش علی اکبر تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا اور تجھ سے رن میں جانے کی اجازت مانگتا۔ 32 سالہ عباس جانتے ہیں نا مولا حسین کے بھائی تھے، کتنی محبت تھی دونوں کو ایک دوسرے سے۔ ایک مرتبہ جب مولا عباس نے دیکھا نا کہ ہر انصار و اوان کرب و بلا کے میدان میں جا رہے ہیں اور اپنی اپنی شہادت راہ خدا میں دے رہے ہیں، اس دین کو بچانے کے لیے اپنی اپنی جانیں دے رہے ہیں، ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آقا عباس سے برداشت نہیں ہوتا کہ عباس زندہ رہے اور عباس کے سامنے عباس سے چھوٹے، عباس سے بڑے راہ خدا میں اپنی جان دے دیں۔
مولا و آقا مجھے ایک مرتبہ رن میں جانے کی اجازت دیجیے. تاریخ گواہ ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا اور ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا عباس تم جانتے ہو تم میرے لشکر کے سپاہی سالار ہو، تمہیں رن میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں اے عباس؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے خیموں میں وہ آنکھیں سکون کی نیند سے سوتی ہیں اور دشمن کے لوگ تمہاری وجہ سے پوری رات جاگتے ہیں. عباس اگر تم نہیں رہو گے، مولا کائنات کی رخصتی کا وقت آ گیا. مولا کائنات خیمے میں آئے ہیں بی بی کے پاس. کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس آئے، جناب سید سجاد کے پاس. آنے کے بعد کہا سید سجاد باپ کی رخصت ہے، آخری سلام بیٹا. کہتے ہیں سید سجاد غش میں تھے. ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، کہا بابا علی اکبر نظر نہیں آتے، اونو محمد نظر نہیں آتے، قاسم نظر نہیں آتے، امو چچا نظر نہیں آتے. مولا نے کہا سجاد عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، مردوں میں فقط تم بچے ہو یا میں حسین بچا. اب میری آخری رخصت ہے سجاد، خیمے میں جا رہا ہوں. اور رموز امامت سید سجاد کو دیے. ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس آئے. جناب زینب سے جب رخصت لینا چاہا نا، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا گلے سے ابا تو ہٹائیے. مولا حسین نے گلے سے ابا کو ہٹایا. زینب بہن آگے بڑھی، بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کے گلے کا بوسہ لیا. حسین نے ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا زینب یہ کیا کیا؟ کہا بھیا اماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین آخری رخصت کو تمہارے پاس آئے نا زینب، تو آخری مرتبہ میری طرف سے زینب حسین کے گلے کا بوسہ لینا. جانتے ہیں کیوں مومنات؟ کیونکہ جانتی تھی جناب فاطمہ الزہرا یہ وہ گلا ہوگا جس پر خود خنجر چلے گا. شمر ملعون مولا حسین کی پشت پر سوار ہوگا، خود خنجر سے کبھی پشت پر چھری چلائے گا اور کبھی پشت کے آگے گردن کے آگے چھری چلائے گا. اور جب مولا حسین چھری سے شہید نہیں ہوں گے، کہا یہ جاتا ہے روایت میں آنے والے سنان آگے بڑھا، اس نے نیزے کی انی سے مولا حسین کے سر پر وار کیا. ایک مرتبہ مولا حسین کے سر کو مولا حسین کے تن سے جدا کیا گیا. ارے خوشی کے نقارے دشمن کے لشکر میں بجنے لگے. زینب بے چین ہو گئی. کہا سید سجاد دیکھو یہ کیسی آواز ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں پھوپھی اماں بابا کو شہید کر دیا گیا. ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما. خیمہ سالار سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما. ڈھل گیا دل ختم لڑائی ہوئی، موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی. چاک گریبان خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی. لرزی زمیں کانپ اٹھا آسمان، ہائے قیامت کا ہے سما. نور نظر آج دلارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے. شاہ کے انصار بھی مارے گئے، ناز تھا جن پر وہ سوارے گئے. لوٹ لیا موت نے یہ کارواں، ہائے قیامت کا ہے سما.
مادر اکبر کا جب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے سے بن میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا کڑیل جوان، ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے یہ بیچارگی یہ بے کسی، دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی، در میں لاشوں کے اکیلے کھڑی، کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی، ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سادہ سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما، ڈر گیا دل ختم لڑائی ہوئی، موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی، چاک گریبان خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی، لرزی زمیں کانپ اٹھا آسمان، ہائے قیامت کا ہے سما، نور نظر آج دلارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے، شاہ کے انصار بھی مارے گئے، ناز تھا جن پر وہ سہارے گئے، لوٹ لیا موت نے یہ کارواں، ہائے قیامت کا ہے سما، مادر اکبر کا جب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بن میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا کڑیل جوان، ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے یہ بیچارگی یہ بے کسی، دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی، در میں لاشوں کے اکیلے کھڑی، کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی، ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں، ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما۔